عید الاضحیٰ اسلام کا ایک عظیم تہوار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ قربانی نہ صرف جانوروں کی قربانی ہوتی ہے بلکہ صبر، شکر، ایثار اور خلوص نیت کے جذبات کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک بھر میں 7 جون کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ اسی بیچ اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی معاشرتی، اخلاقی حیثیت کیا ہے اور اس دور میں اس قربانی کے جذبے کو کس طرح زندہ رکھا جا رہا ہے۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں واسطے وائس۔ تو خواجہ صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عید الاضحیٰ کی دینی اہمیت کیا ہے؟ کہ اسلام میں 3 موقع ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے۔ منفرد کا مطلب ہے یونیک حیثیت ہے اس کی۔ ایک ہے عید الفطر، جو 1 مہینے فاسٹ رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد منائی جاتی ہے۔ جی، آپ نے 2 الفاظ بڑے اچھے استعمال کیے ہیں تعارف میں۔ ایک آپ نے شکر استعمال کیا، دوسرا آپ نے صبر استعمال کیا۔ جی، تو شکر کا تعلق عید الفطر سے ہے، یعنی مجھے رمضان نصیب ہوئے، میں نے اللہ کے حکم کو مانا، جی، 30 روزے رکھے، اور روزے ہی نہیں رکھے میں، بلکہ یہ کہ میں نے اپنے اخلاق میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے چال چلن میں، سوچ میں، رنگ ڈھنگ میں، سب میں تقوی کو جگہ دی۔ یعنی میں ایک نیک، بھلا، اچھا، سب کے لیے مفید انسان جو ہے وہ بننا کی میں نے پوری اس کی ایک طرح سے تربیت لی ہے۔ اور جب میں یہ سب کر پایا تو یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ آپ کے اندر شکر کا احساس ہے نا، یا تھینکس کی فیلنگ آپ کے اندر یہ بھاؤ پیدا ہوگا۔ تو اسلام میں دھوم دھڑاکا نہیں ہے تہواروں میں۔ جی، روزہ رکھا، رمضان پورا کیا، اب آپ آئیے شکر کے لیے اللہ کے دربار میں، 2 رکعت نماز پڑھیے، سجدہ کریے، دعا کریے، لوگوں سے ملیے، اور آپس میں بغل گیر ہوں اور بھائی چارگی کی طرف چلیں، اور پھر اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اور لوگوں کے ساتھ میں میٹھے کو، اچھے کو شریک کریں۔ جی، تو یہ عید الفطر ہو گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ عید الفطر میں جو فطر ہے یہ ایک قسم کی چیریٹی ہے، جی، کہ آپ خود نہ منائیں، بلکہ جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں جو غریب ہے، نادار ہے، یعنی لاچار ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، متروکہ یعنی چھوڑی ہوئی خاتون ہے، یا اس طرح کی کوئی اور مفلسی ہے، تو وہ بھی خوشی منائے۔ اس کے لیے ایک شخص جو گھر میں آپ کے ہے، اس کی عمر چاہے 2 دن ہے، نوزائیدہ بچہ ہے، جی، یا اس شخص کی عمر 83، 87، 90 سال ہو، ہر ایک پر اگر آپ اس لائق ہیں جی، کہ آپ وہ ادا کر سکیں، تو آج کے زمانے میں تقریباً 70 روپے کے قریب ایک آدمی کا کم سے کم بنتا ہے۔ تو اگر ایک فیملی میں 5 لوگ ہیں جی، تو ایک فیملی سے 350 روپے نکل گئے۔ اب آپ سوچئے محلے میں اتنے بھی لوگ ہیں غریب جو ہیں، اس طرح سے سب کو، تو یہ تو بات ہوئی شکر کی بات ہے۔ جی، جی، دوسری جو ہے جس کو تہوار کہا جاتا ہے، یعنی تہوار کا مطلب خوشی کا موقع، جب خوشی منائی جائے، وہ ہے عید الاضحیٰ، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اس کا اصل جو تلفظ ہے عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ اس کو ہم عید قرباں بھی کہتے ہیں، قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، بقر عید بھی کہتے ہیں لوگ، جس کو عام زبان میں بقرہ عید بول دیتے ہیں۔ اس کا بقرہ نہیں ہے، اس سے مطلب وہ بقر عید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ صبر اور قربانی، انسان 3 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس آپ کے اندر شکر کی جو ہے بھاونا ہو، اس کا جذبہ ہو، آپ کو جو ملا ہے ہم اس کا شکر کریں۔ میں ہندی کا لفظ بار بار میں چاہ رہا ہوں زبان پہ آئے، میری نہیں آ رہا ہے۔ شکر کی بھاونا ہو کہ مجھے تو یہ ملا۔ جنرلی فیلنگ کیا ہوتی ہے، جو نہیں ملا ہوتا ہے آپ اس کو قریب کرتے ہیں، جو آپ کو ملا ہوتا ہے
آپ اس کا شکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو شکر کی ہوگی. اچھا, اب دوسری کیا ہے؟ صبر. اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جو مجھے نہیں ملا ہے یا جو مجھے نہیں مل پایا ہے یا جس کو میں ابھی تک حاصل نہیں کر پایا ہوں, مجھے فیتھ رکھنا چاہیے اپنی مائنڈ سیٹ میں, اپنی سائیکی میں, اپنی سوچ کے طریقے میں. یہ آپٹیمزم رکھنا چاہیے, یہ ہوپ رکھنی چاہیے کہ آج جو چیز نہیں ہے وہ کل میرے پاس آ سکتی ہے. تو یہ ہمیشہ ایک سینس آف آپٹیمزم جس کو ہم کہتے ہیں, امید کی خوشی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جو قربانی کی عید ہے, صبر کہاں جڑ رہا ہے اس میں؟ دیکھیے, پروفٹ ابراہم جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اردو میں کہا جاتا ہے, عربی میں کہا جاتا ہے, یہ فادر پروفٹ ہیں. یہ میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. فادر پروفٹ ہیں, یعنی جیوز اور کرسچنس اور مسلمس, ان تینوں کے باپ ہیں. اچھا. پروفٹ ابراہم کی بیٹے دو ہیں, ایک اسماعیل ہیں جن کو حضرت اسماعیل کہتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں. تو حضرت اسحاق سے جو کڑی چلتی ہے وہ حضرت موسیٰ کی یعنی موسیس کی چلتی ہے اور جیسس کرائسٹ کی چلتی ہے, اور حضرت اسماعیل سے جو کڑی چلتی ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے. تو یہ مشترکہ باپ ہو گئے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا, اب حضرت ابراہیم بت پرست نہیں تھے, وہ مواحد تھے, یعنی وہ فارم لیس کریٹر کو مانتے تھے, ایک اللہ کو مانتے تھے, اس کی کوئی شبیہ نہیں مانتے تھے. ان کے جو فادر تھے اور ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے, وہ اس کی چھبی میں مانتے تھے, اس کی شبیہ میں مانتے تھے. تو ان سے مخالف ہو گئے, ان کو آگ تک میں جلانے کی کوشش کی گئی, پر اللہ نے ان کو بچایا. اب ان کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نبی کا امتحان ہوتا ہے, ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ کو سب سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کیونکہ بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے, وہ عمر پیدائشی تھی نہیں, تو آپ کو بہت عزیز تھے. تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو میری؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے, سب سے زیادہ عزیز ہے, میں اس کو قربان کر سکتا ہوں. یاد رکھیے, جان کی قربانی اللہ کو, ایشور کو نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. یہ بات بڑی کلیئر رہے گی, ہے نا. لیکن کچھ ایسی سچویشنز کو ایوالو کیا جاتا ہے جس میں کہ وہ ایک ٹیسٹ بن جائے کسی مخصوص کوالٹی کا یا ایٹریبیوٹ کا جو ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیے. تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو لٹایا, چادر ڈالی, اور ان کے اوپر جیسے قربانی کے لیے چھری پھیری جاتی ہے اس طریقے سے اس عمل کو کرنے کی کوشش کی یا کیا اس عمل کو. تو وہاں پر حضرت اسماعیل نہیں تھے, وہاں پر ایک دمبا تھا. اللہ کو انسان کی جان سب سے محترم ہے, ان کو انسان کی جان نہیں چاہیے, بلکہ وہ اس جذبے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر صبر کا جذبہ کتنا ہے, شکر کا جذبہ کتنا ہے, اور میرے لیے قربانی کا جذبہ کتنا ہے. تو اس کو اس کے ایکسٹریم تک لے جایا گیا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے, اس تہوار کا بنیادی میسج یہ ہے کہ انسان اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرے. پہلی چیز تو اپنے اندر شکر پیدا کرے, اس کے اندر جو ہے یہ بھاؤ پیدا ہونا چاہیے کہ ہے اللہ یا ہے ایشور یا وہ گاڈ, آپ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو مجھے اس کا شکر کرنا چاہیے, نہ کہ مجھے کرب کرنا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا. آپ یہ سوچئے کہ اگر جو ہے وہ اس سے بھی کم ہوتا تو آپ کیا کرتے. تو شکر کی بات ہو. دوسری بات یہ زندگی صبر کا نام ہے. یہ اس میں آدمی وچلت ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ نہیں, جو آپ کے پاس ہے میک بیسٹ یوز آف دیٹ, اس کا سب سے بہتر استعمال کریے آپ. تو یہ صبر کی بات ہو جاتی ہے. اور قربانی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے اندر قربانی کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا, باپ اپنے بچوں کے لیے پیٹ کاٹتا ہے, قربانی کا جذبہ ہے. ایک وطن کا شہری جو ہے وہ اپنے وطن کی آن پر شان پہ اور سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنی جان پیش کرتا ہے, یہ قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب کوئی نیشنل کلیمٹی آ جاتی ہے تو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہم اپنی چیزوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں. کورونا میں کیا تھا, اگر قربانی کا جذبہ نہ ہوتا
تو کیا ہم ایک دوسرے کی مدد کر پاتے؟ تو یہ جو عید کا تہوار ہے، بات تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے، لیکن اتنا کہنا ضروری تھا کہ عید کا تہوار جو ہے وہ سب کی، رمضان صبر کی اور شکر کی ٹریننگ ہے، اور عید جو ہے یہ قربانی کی ٹریننگ۔ اب ایک بات اور بہت ضروری ہے، جو ہمارے غیر مسلم بھائی پوچھتے ہیں ان کا پوچھنے کا حق ہے اور ہماری بتانے کی ذمہ داری ہے۔ جان کی قربانی کو لی جاتی ہے جی، اتنے بہت سے جانور کاٹے جاتے ہیں جی جی، یہ سوال کون سا طریقہ ہے کہ قربانی کا جو ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی کا جذبہ اپنے اندر آپ پیدا کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، دوسرے کی جان جا رہی ہے جی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب اس چیز کو بھی سمجھنا میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام میں بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا۔ دیکھیے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کو ایک نیچر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کو سب سے بڑی نیچر، یعنی پورا یونیورس انسان کو دے دیا جی۔ ہم آج کہاں تک پہنچ گئے پتہ نہیں، آگے 100 برس بعد اور 1000 برس بعد ہم کہاں پہنچیں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہاں انسان کو یہ نیچر دی گئی ہے۔ جانوروں کو شیر کی نیچر الگ ہے، گیدڑ کی الگ ہے، بکری کی الگ ہے، چھپکلی کی الگ ہے، اور چھپکلی کے آس پاس جو برسات کے موسم میں جو بلب پر اور ٹیوب لائٹس کے پاس جو کیڑے آتے ہیں ان کی نیچر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ سمندر کے اندر چھوٹی مچھلی کی نیچر الگ ہے، بڑی مچھلی کی نیچر الگ ہے۔ شیر کی نیچر جانور کھانے کی ہے، اور وہ جانور جن کو وہ کھاتا ہے ان کی بھی نیچر ایک الگ ہے جی۔ تو جب آپ ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو جیو ہتیا ہو رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر جانور کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، ہر اسپیسی کو جو ہے وہ ایک پرٹیکولر نیچر دی گئی ہے، اور اس نیچر کے حساب سے اس کا یوز اور اس کا کنزمپشن رکھا گیا ہے جی۔ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کے لیے پیدا کی گئی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کی جیو ہتیا نہیں کر رہی ہے، بڑی کو دی گئی ہے اس کو کھانے کی، اور چھوٹی کو دی گئی ہے وہ اس کے منہ کی طرف کو بھاگتی ہے ایک نیچرل کورس کے اندر، کیونکہ اس کو وہ نیچر دی گئی ہے، وہ سائیکل ہے نا۔ تو اس سائیکل کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ جیو ہتیا کے پھندے میں پھنسے رہیں گے جی۔ تو جو جانور جو ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، ان جانوروں کی قربانی، ان جانوروں کو نیچر ہی یہ دی جاتی ہے، وہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جو جانور اس پروسیس کا حصہ نہیں بنتے وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ دنیا سے مٹ رہے ہیں جی۔ آج کتنے جانور ایسے ہیں، آج ہم ٹائیگرز کی بات کریں، کہاں ہے ٹائیگر کی قربانی نہیں ہوتی، شیر کی قربانی نہیں ہوتی، جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں، بالکل صحیح بات، یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی۔ بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ سر یہ بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کی جو سنت ہے اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ میرے خیال سے جو میں نے آپ کو ابھی ساری تفصیل کی ہے جی، اس کا جواب اسی میں ہے۔ سیکھ ایک لائن کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوس میں پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے اپنی کالونی میں ان کے ساتھ، جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ساتھ، جس ادارے میں کام کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جہاں جہاں پر بھی انسان ہے ان سب کے لیے آپ کے اندر کیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جی۔ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے سینس آف کمپیشن کے لیے، سینس آف سیکریفائس پیدا ہونا ضروری ہے جی۔ میں اپنے جیب سے نکال کے آپ کو جب ہی کچھ دے سکتا ہوں جب میرے اندر سینس آف سیکریفائس ہوگا جی۔ اگر میرے اندر سینس آف سیکریفائس نہیں ہے تو میرے اندر سینس آف کمپیشن نہیں ہو سکتا۔ میں 2 روپے کا 10 پیسے بھی کسی کو نکال کے نہیں دیتا ہوں۔ تو پہلے جب ہم دان کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو پہلا اسپرٹ کیا ہوتی ہے جو گورن کر رہی ہوتی ہے ہمارے تھاٹ پروسیس کو؟ وہ اسپرٹ آف سیکریفائس ہوتی ہے جی۔ کہ ہی ڈیزروز اینڈ آئی ایم کیپیبل آف سرونگ ہم، یہ مستحق ہے، یہ ڈیزرو کرتا ہے جی۔ اس کی مدد ہونی چاہیے، اور میں اس لائق ہوں کہ میں اس کی مدد کروں۔ جب یہ بھاو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تبھی تو آپ جیب سے 10 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے نکال کے جی۔ کسی کو دیتے ہیں، کسی کا دفن کا بندوبست کرتے ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے مثال کے طور پہ، اس کو بیچارے کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا، تو کوئی تو اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نہلانے کا بندوبست کرتا ہے، اس کے ارتھی کا بندوبست کرتا ہے، جنازے کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اس لیے جو یہ عید ہے اس کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ جب تک انسان میں سینس آف سیکریفائس نہیں پیدا ہوگا، اس میں سینس آف کمپیشن پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان اسی وقت ہی انسان بنے گا جی۔ جیسے میں انسان کی ایک عجیب ڈیفینیشن دیتا ہوں۔ انسان میں دیکھیے، انس پہلا لفظ ہے، انس کہتے ہیں بے پناہ محبت کو، اس سے بنتا ہے انسیت، بنتا ہے بے پناہ محبت جس سے ہوتی ہے۔
مطلب مجھے اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے کسی خاص دوست سے، کسی سے میں بے پناہ مجھے محبت ہے. تو یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظ بچے اس کے بعد. ایک بچہ الف، الف سے اللہ ہوتا ہے جی، اور نون سے نعمت ہوتی ہے. اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محبت ہے. اور محبت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، تاکہ آپ دوسرے کو کی خدمت کر سکیں، اس کے ساتھ اچھے میں، برے میں، دکھ میں، سکھ میں کھڑے ہو سکیں. یہ میسیج ہے اس کا جو ہے. جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. سر میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہوں گی. ایسا لگتا ہے کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے نا، اس سے کہیں نہ کہیں بھٹک سے گئے ہیں. آپ بتائیے کہ قربانی کا اصل مقصد اور پیغام تو آپ نے بتا دیا کہ قربانی ہی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ آج کے دور میں لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟ دیکھو یہ بڑا پریکٹیکل سوال ہے، اور میں جس مزاج سے تعلق رکھتا ہوں مجھے چکنی چپڑی نہیں آتی. جی، میں تو کھلی بات کہتا ہوں. میں اس الزام کو تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں مسلمان جانوروں کی قربانی تو کر رہا ہے جی، اور بڑے زور شور سے کر رہا ہے، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے کہ میرا آچرن، میرا کریکٹر، میرا لیونگ سٹائل، میرا موڈ آف کنڈکٹ، میرا موڈ آف ٹرانزیکشن، ان تمام چیزوں کے اندر کیا یہ بھاؤ، یہ جذبہ، یہ احساس آیا؟ معاف کیجیے گا، قربانی ہو رہی ہے، گوشت بٹ رہے ہیں، قورمے بن رہے ہیں، بریانیاں بن رہی ہیں، جی جی، اور کھانے ہو رہے ہیں اور ہو ہلہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہوا میں ہے. یہ ایک سچائی ہے، اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن یہ کہتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور ہمارے علماء اس چیز پر بہت دھیان دیتے ہیں، مختلف واعظ کے ذریعے سے مسجدوں کے امام اس طرف توجہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مگر ابھی دلی بہت دور ہے. ایک سچائی ہے. جی جی جی، صحیح فرمایا آپ نے سر. سر میں یہ جاننا چاہوں گی، کیا جو ضرورت مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، انہیں صرف گوشت دے کے ہی مدد کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ مثلاً کسی غریب کے بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لینا، یا کسی بچے کو اڈاپٹ کر لینا. مطلب آج جیسے قربانی ہوگی تو سب گوشت لے جا کے غریبوں میں بانٹتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ دیکھا جائے تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایسا ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اس کے بہت سے شیڈز ہیں، اس میں بہت سے فیزز ہیں. مثال کے طور پہ عید کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، جی، دشہرے کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، دیوالی کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، گڈ فرائیڈے کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. تو ان جو میں نے بہت سارے نام لیے، بہت سارے اور نام لیے جا سکتے ہیں، ان سب میں وہی ہوگا، وہی کیا جانا چاہیے جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. عید نماز ڈیمانڈ کرتی ہے، اچھا لباس ڈیمانڈ کرتی ہے، خوشی بانٹنا ڈیمانڈ کرتی ہے. دوسری عید قربانی ڈیمانڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. دشہرا جو ہے ہم جلاتے ہیں، کیوں جلاتے ہیں؟ راون کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ برائی کا راون کو قربانی سے میں ایکویٹ کروں گا کہ جس طرح سے مسلمان جو ہیں جانور کی قربانی کر کے سمجھ کے بہت بڑا تیر ہم نے مار لیا، اسی طریقے سے ہمارا جو سناتن سماج ہے وہ بڑے دھوم دھڑاکے سے جو ہے راون بناتا ہے، جلاتا ہے. اور ویاکھیا کیا ہوتی ہے؟ ویاکھیا وہی ہوتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ویاکھیا دی، کہ اگر آپ کے اندر جذبے اندر جو ہے وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ کے اندر وہ بدلاؤ پیدا ہی نہیں ہوا جس کے مقصد سے یہ تہوار منایا جا رہا ہے. آپ نے راون کو تو جلا دیا، مگر آپ نے اس کے بعد جو ہے نہ آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ آپ نے دھوکہ دینا چھوڑا، نہ آپ نے اڈلٹریشن چھوڑا، نہ آپ نے بے ایمانی چھوڑی، نہ آپ نے جرم چھوڑا. تو وہ چاہے ہندو راون جلا کے کرے اور مسلمان جو ہے وہ قربانی کر کے کرے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری چیزیں آج اسپرٹ سے خالی ہیں. ریلیجن جو ہے، دھرم جو ہے، وہ اسپرٹ کا نام ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا احساس، ایک ایسا ٹرانسفارمیشن، ایک ایسا ٹرانزیشن ہونا چاہیے جو آپ کو ایک ایسا انسان بنائے جو ماڈل بنے، ماڈیول بنے دوسروں کے لیے، تاکہ وہ جب آپ کو دیکھیں تو وہ یہ دیکھیں کہ میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو.
اولیاء اللہ جو ولی ہوتے تھے، جی عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے، جس میں دو نام لے لیتا ہوں، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء جی یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ایک چٹائی پھٹی ہوئی، ایک مٹی کا لوٹا، کچا فرش، چھوٹی سی کوٹھیا، نہ بجلی نہ پنکھا نہ اے سی نہ کچھ، اللہ ہی اللہ، جی اور کیا انسان کی خدمت، لنگر جو آ رہا ہے اس کی خدمت ہو رہی ہے جی جتنی بھی کر سکتے ہیں. لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ دیوانہ کون ہے؟ ایک ایسا آدمی ہے، نہ اس کا پہناوا ٹھیک ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے نہیں، نہ اس کے رہنے کی جگہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی کشش ہو. جی مٹی کے اس میں فرش پہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ رہتا ہے. کسی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے جب ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں لنگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو کھانا وہی کھاؤں گا جو آپ کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو چہرہ تھا وہ اتنا نورانی چہرہ تھا. جی تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ تو کوئی بہت بڑھیا مال کھاتے ہوں گے، تو میں تو وہ کھانا چاہتا ہوں جو یہ کھاتے ہیں. تو انہوں نے بہت منع کیا اس سے کہ نہیں دیکھو، میں کوئی خاص چیز نہیں کھاتا ہوں، میں بھی وہی سب کھاتا ہوں جو تم لوگ کھاتے ہو، تم اتنا زیادہ زور کیوں دے رہے ہو؟ مگر وہ مانا نہیں، ضد پہ اڑ گیا وہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ہی ضد کرتے ہو تو آج تم میرے ساتھ کھاؤ. اب جب وہ کٹیا میں لے کے گئے اپنے، تو ان کی بھی وہی پوزیشن ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی، جی مٹی فرش، چھوٹی سی جگہ، اندھیرا، اور نہ کوئی بجلی نہ کوئی آرام و آسائش. اس کو بٹھانے کے بعد اٹھ کے گئے، تھوڑی سی جگہ تھی وہاں سے اٹھا کے ایک لوٹا لائے، مٹی کا لوٹا تھا، مٹی کے لوٹے میں روٹی، سوکھی روٹی بھیگی ہوئی تھی. اس لوٹے کو اٹھا کر لائے، لوٹے کو بیچ میں رکھا اور کہا بسم اللہ کھاؤ. تو نور بادام سے نہیں آتا بیٹی، جی چلغوزے سے نہیں آتا، آدھیاتم سے آتا ہے. میں بالکل. آدھیاتم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کراس دا بورڈ ہے یہ. آدھیاتم میں ہندو مسلمان نہیں ہوتا، نہیں میرے اندر کیفیت پیدا ہو گئی. تو جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ روٹی یہ تو کہتا ہے آپ یہ کھاتے ہیں، کہا میں یہی کھاتا ہوں، کہ اس کے ساتھ آپ کے اوپر اتنا نور. تو آپ دیکھیں گے کئی ہمارے جین بندھوؤں کے اندر بہت تیاگ کا بڑا زبردست طریقہ ہے، بالکل تپسیا کی بڑی عجیب و غریب مثالیں آپ کو ان کے یہاں ملیں گی، ایسی جو کہیں اور نہیں ملیں گی آپ کو. جی مہینے پر نہیں کھاتے، 40 دن نہیں کھاتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک رہتے ہیں. جی جی تو جو بنیادی بات نکل کے آتی ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بدلاؤ پیدا ہو. آپ راون کو صرف جلانے سے سمجھے میرا کام ہو گیا، اور مسلمان بکرا کاٹ کے یہ سمجھے کہ میں نے ذمہ داری حل کر دی، تو رسومات ادا ہو گئیں، جی جس کو کہتے ہیں ریچولس. Rituals. آج جو ریلیجن ہے، میں ایک بڑی بات کہہ دوں یہاں، آج ریلیجن ہیز کنورٹڈ انٹو ریچولزم. رسومات کا ایک گٹھا بن گیا ہے، مجموعہ بن گیا ہے. بس رسم ادا کر لو. نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں تو نماز کھٹپٹ ایروبکس ہو رہی ہے، لیکن جو خوشی اور خضوع کی بات ہے کہ اس نماز میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادھر کون ہے تو ادھر کون ہے، اور آگے کون ہے وہ پیچھے کون ہے. وہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں، ڈھونڈتے پھریں گے، بڑی مشکل سے شاید کہیں کو ٹکرا جائے. تو یہ بنیادی چیز ہے. بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے. سر ایک اور مسئلہ ہے جو کہ آج کل بہت عام ہے، جیسا کہ ہم لوگ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو کہ جہاں پہ غیر مسلم بھی ساتھ میں ہی رہتے ہیں، تو ایسے میں مسلمانوں کو عید پر کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، کرنا بھی چاہیے تھا آپ کو. دیکھیں، ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، جی سر. ہم اپنی جو ہماری انڈین گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو واستوک بھومی ہے بھارت کی، ہم اس کے پریپیکش میں، اس کے پس منظر میں یہ سارا ڈسکشن کر رہے ہیں. مجھے 2 باتیں تو اپنے نان مسلم بھائیوں سے کہنی ہیں اور 5 باتیں مسلمانوں سے کہنی ہیں. جی. وہ کالونیز، کیونکہ موسٹلی جو کالونیز ہیں اس میں میجورٹی ہندوز کی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسی جس کی اکنامک کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اس کے گھر بار ہیں، اس کے حساب سے اس کی رہائش ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری کالونیز ہیں
ان کالونیز میں جو مسلمان بھائی ہمارے رہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ قربانی ہمارے ہندو بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی، ان کے جذبات آہت ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کر کے وہ قربانی وہاں نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا جیسچر ہے جس کو لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور اس سے ایک گڈ ول جو جنریٹ ہونا چاہیے، ایک جو بھائی چارگی پیدا ہونی چاہیے، اس چیز کو لوگوں کے بیچ میں جانا چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے، میں خاص طور سے آپ کو ہریانہ، اور یہ میں اپنے سروے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ہریانہ ہے، ہماچل ہے، اڑیسہ ہے، ایسے اور بھی کئی اسٹیٹس، مدھیہ پردیش ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر گاؤں کے اندر 500 گھر ہیں، 3 گھر مسلمانوں کے ہیں۔ جی، تو کچھ تو مثالیں ایسی بھی ہیں، ہریانہ کی 1-2 مثالیں میرے سامنے ہیں، ساری تو نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے ہندو بھائی مسلمان نہیں کرتے تھے قربانی، وہ کہتے ہیں بھائی تو اذان کیوں نہیں دیتے، اذان دو لاؤڈ اسپیکر پہ، تم قربانی تمہارا دھرم کہتا ہے تو تم کرو۔ لیکن یہ ایکسیپشن ہے، جی، اس کو میں مثال نہیں بناتا، نہ میں اس کو جنرلائز کرنا چاہتا ہوں۔ اڑیسہ میں، ہریانہ میں، راجستھان میں اور بہت سی جگہوں پر جہاں اس طرح کی سچویشن ہے کہ مسلمان لوگوں کے 5 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، وہاں مسلمان قربانی نہیں کرتے۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب 11 سال سے مودی جی کی سرکار آئی ہے، بھاجپا کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے، سوری، ایسا نہیں ہے، یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ جی، اور آج کی پرمپرا نہیں ہے، میں پیچھے کی بات نہیں کرتا، 47 کے بعد کی پرمپرا ہے یہ، کہ یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ جیسے بہت سی جگہوں پر مسلمانوں نے لاؤڈ اسپیکر اتار دیے مسجدوں سے، اگر 5 گھر ہیں تو لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے خود اتار دیے۔ مگر اتارنے کے باوجود کئی مثالیں میرے سامنے ایسی بھی ہیں کہ جہاں بزرگ، وہاں اس محلے کے بزرگ آئے اسی گاؤں کے، انہوں نے کہا کہ بھیا تمہیں کیوں اتار دیا؟ بتائیے۔ کہ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے اتار دی کہ بھئی ہم 5 تو لوگ ہیں، اور اب تو زمانہ جو ہے موبائل کا آ گیا، تو اب ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ، تو انہوں نے کہا نہیں آپ دیجیے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، بھائی چارہ، یہ بڑا خوبصورت ملک ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس خوبصورتی کو سب کو سنبھالنے کی، سنوارنے کی، بچانے کی، بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کسی ایک سمودائے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 2-3 باتیں اس سلسلے میں اور بھی ضروری ہیں جو آپ سے کر لینی چاہیے۔ میں نے 5 چیزوں کا آپ سے ذکر کیا۔ دیکھیے، گندگی سب کو بری لگتی ہے، جی، لیکن اگر گندگی خون کی ہو، ٹھیک ہے، اور گندگی جو ہے وہ ویسٹ کی ہو جانوروں کے، جی، جیسے گوبر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہوں، اس کو آپ کہیں ڈال دیں کھلے میں، پھیل جائے، اس پر 10 طرح کی مکھی بیٹھیں گی، 10 طرح کے کیڑے بیٹھیں گے، یہ کسی بھی طرح سے اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ یہ بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، بالکل، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک نیتک جرم بھی ہے، اخلاقی جرم بھی ہے۔ اگر محلہ آپ کا بھی ہے خالص، مثال کے طور پہ ایسی لوکیلٹی بھی ہے جہاں خالص مسلمان ہی رہتے ہیں، جی، یہ بات مسلمان کی نہیں ہے، یہ بات ہندو کی نہیں ہے، یہ بات انسانیت کی ہے، اخلاق کی ہے، جی، کہ آپ گندگی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ جس جانور کی آپ نے قربانی کی، کیا آپ ایک بڑا تھیلا نہیں لا سکتے؟ جس تھیلے کے اندر آپ جو ہیں اس گندگی کو تھیلے میں رکھیں، اس کو اوپر سے باندھیں، اور باندھنے کے بعد میں آپ اس کو اپنے گھر سے باہر رکھیں، کیونکہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر بھی میونسپلٹی یہ انتظام کرتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، گاڑیاں برابر جاتی رہتی ہیں جو اٹھا کے لے جاتی ہیں، آپ رکھیں، باہر صفائی رہتی ہے، اٹھانے والے کو ناگوار نہیں ہوتا، ماحول کے اندر صفائی رہتی ہے، یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ جی، تو اگر قربانی کر رہے ہو تو قربانی میں کا جو میں نے بات کی نا کہ اندر نہیں گئی ہے، جی، 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 تو اگر اندر چلی گئی ہوتی تو آپ یہ گندہ پھیلاتے۔ اسی طرح سے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر قربانی دکھا رہے ہیں، گندگی دکھا رہے ہیں، اور اس پہ ہو ہلہ کر رہے ہیں، بدتمیز ہیں وہ لوگ، بالکل، جانور ہیں وہ لوگ، وحشی ہیں وہ، حیوانیت کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ صحیح بات، کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ یہ بند ہونا چاہیے، اس چیز کا دھیان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی شرما جی، کوئی تیاگی جی تو آپ سے منع نہیں کر رہے، کوئی منع کرنے آؤ تو بتائیے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسا عمل کریں جس سے دوسرے کے جذبات بھڑکے، جی، یا دوسرا کچھ ایسا کرے جس سے آپ کے جذبات بھڑکے، میں دونوں طرف کی بات کرتا ہوں، کسی کو، کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو
یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی پرووکیٹو کام کرے، وہ چاہے خواجہ صاحب کرے، وہ چاہے شرما جی کرے، بالکل دونوں سماج کو، ہم ایک سماج ہے بھائی، جی یہ تو ہمیں بات کرنے میں دو سماج کہنا پڑتا ہے جی جی سمجھانے کے لیے، ہم ایک سماج ہیں. جب ہم دو سماج کی بات کرتے ہیں تب ہم 2 3 4 5 سماج بن جاتے ہیں. تو ریلیجیس سینٹیمنٹ جو ہے، جو مذہبی جذبات ہیں لوگوں کے، دھارمک جو بھاونائیں ہیں، ہمیں ان کا دھیان، ہم سب کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. جیسے میں کہتا چلوں، جس زمانے میں وہ چلتا ہے، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کون سی یاترا نکلتی ہے جس میں امرناتھ نہیں امرناتھ یاترا نہیں نکلتی، جو جل کے لیے جو نکلتی ہے نا یاترا، کانوڑ جو کانوڑیے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، کانوڑیا جائیں جی سراخوں پہ، ایک پرمپرا ہے، نرواہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے اس کو، اس میں کوئی دقت نہیں. آج سے نہیں ہو رہی، کوئی شیو جی آج کے تو ہے نہیں، جل آج کا تو نہیں ہے، ہمیشہ کا ہے، جی ہزاروں برسوں پرانی پرمپرا چلی آ رہی. ہم بچپن سے اب اتنے بڑے ہو گئے، ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. آپ پورے ایک ٹرک کے اوپر ایک کے ساتھ 10 20 ٹرکوں پہ ڈی جے لگا ہوا ہے، گانے بج رہے ہیں اور اس پہ ڈانس ہو رہا ہے. بالکل اور اس کے اندر پھر اچھا، اگر وہ اس ڈی جے میں اگر کچھ دھارمک بات ہو رہی ہو، میں پھر بھی پہچانوں اس کو. صحیح بات ہے. لیکن جو پوسچرنگ میں دیکھتا ہوں، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، کسی کے جذبات کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں مانتا ہوں وہ سماج میرا سماج ہے، میں اس سماج کا حصہ ہوں، وہ میرے سماج کا حصہ ہے، ہم ایک سماج ہیں. اگر ہم سے کہیں بھی کوئی چوک ہو رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی چوک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے، اس کام کو دھیان رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ دیکھیے، ایک بات اور یہ ہے کہ یہ بات مذہب سے جڑی ہوئی ہے، لیکن میں 5ویں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر چیز کو مذہب سے مت جوڑیے. بالکل مورالٹی سے کیوں نہیں جوڑتے، نیتکتا سے کیوں نہیں جوڑتے، اخلاقیات سے کیوں نہیں جوڑتے؟ یہ تو اخلاق کا وشے ہے نا. میں آپ کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کروں، میری آپ سے کس طرح سے گفتگو ہو، تو اس چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. جی سر، بالکل بہت بہت اچھی انفارمیشن دی آپ جب نے. آپ کی بات پوری ہو جائے گی، دو باتیں ہیں جو میں آپ سے کنکلوژن سے پہلے کروں گا. جی جی بالکل ضرور. تو سر، جیسے کہ اسلام میں 1/3 گوشت کے حصے کا حکم ہے، تو کیا ایسے میں جب 1/3 گوشت کے حصے کا حکم ہے، تو آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ غریب اور نادار طبقے کی مدد کی جاتی ہے؟ آپ کے پچھلے سوال میں ایک بات رہ گئی، اس کو جی بھی میں جوڑ دیتا ہوں اس سوال کے جی ساتھ جی میں. بالکل ایک تو بالکل. آپ نے کہا تھا کہ بھائی بچوں کو پڑھانا، جی کسی بچے کو گود لے لینا، تو میں نے آپ کو اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہر چیز کا ایک دن ہوتا ہے، جی اس وقت ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے، جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، 2.5% زکوٰۃ ہے. اگر آپ ایک کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے. اگر آپ کی ایک فائنینشیل کنڈیشن کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا پہ آپ فلفل کرتے ہیں، تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ سال بھر میں آپ کی اپنی آمدنی پہ دینی ہے. اس کے علاوہ فطر ہے، عید پہ دینا ہے. عید پہ فطرہ. عید الاضحیٰ میں کیا کرنا ہے آپ نے، کہ آپ کا جو جانور ہے اس کے 3 حصے ہیں. جی اس کا 1/3 کس کو بلانگ کرتا ہے؟ اس کو کرتا ہے جو قربانی کے لائق نہیں ہے، غریب ہے، وہ اس کا حق ہے. 1/3 جو ہے کس کا حق ہے؟ آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے. ان پڑوسیوں میں بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، خاص طور سے آپ کے پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں جی اور وہاں کسی مذہب کی وہ نہیں ہے. یہ دھیان رہے، قربانی کا گوشت کسی بھی مذہب کے آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں، اس بات کا لحاظ رہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں تو اس بات کا لحاظ رکھیے، اگر وہ اس کو لینا پسند کرتا ہے تو اس کو دیں، اور اگر وہ پسند نہیں کرتا تو بالکل اس کو نہیں دینا چاہیے. اور اس بات کو پہلے دھیان میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص ویجیٹیرین ہے تو آپ 10 میل دور رہیے اور اس کام کو اس کے ساتھ میں نہ کریے، اور نہ اس چیز پہ چرچا کریے. یہ چیز ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے ہمارے حسنات. حسنات کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض حسنہ، یعنی کوئی ضرورت مند ہے آپ کا، جی آپ نے اس کو قرضہ دے دیا. آپ نے قرضہ اس کو اس نیت سے دیا کہ اگر یہ اس لائق ہو گیا کہ مجھے واپس کر دے تو یہ واپس کر دے. جی اگر یہ اس لائق نہیں ہوا زندگی میں تو میں اس قرضے کو معاف کر دوں. اچھا. اس کو حسنات کہتے ہیں. اور ایسے ہی بہت ساری مدد ہو سکتی ہے. آپ نے کہیں پانی کا بندوبست کر دیا، آپ نے کہیں سبیل لگا دی، آپ نے کسی بچے کو پڑھا دیا، آپ نے کسی کا علاج کرا دیا، آپ نے کسی کا سفر کا بندوبست کر دیا، آپ نے کسی کے یہاں کھانے کا بندوبست کر دیا، آپ نے کسی طالب علم کا جو ہے فیس کا بندوبست کر دیا. کوئی بھی خیر کا کام، یہ سب حسنات میں آتے ہیں. جی ٹھیک ہوگی.
اچھا اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے صدقات. صدقہ میں سنا ہوگا، جی صدقہ دینا صدقہ، ہے نا. بالکل. تو صدقہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ صدقہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ بہت ساری حالات جن میں ہم رہتے ہیں، کبھی کوئی آفت آتی ہے، کبھی کوئی بیماری آتی ہے، کبھی کوئی چیز آتی ہے. تو دیکھیے یہاں بھی قربانی اور کمپیشن ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو کس کی مدد کرو؟ اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے جو مشکل میں ہے اس کی مدد کرو. بتائیے. صدقہ ہے. اس کی جب تم مدد کرو گے، اس کے دل سے جو تمہارے لیے دعا نکلے گی، یہ صدقہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کہیں سے آیا، کورونا میں تھا یا کسی نیچرل کلیمٹی میں تھا، گھر بار سب اس کا لٹ گیا. آپ نے معلوم بھی کر لیا کہ ہاں جو آیا ہے یہ جائز آدمی ہے، جائز. آپ نے اس کا گھر بنوا دیا، یا آپ نے اس کو 5 بوری سیمنٹ کی دے دی، یا آپ نے اس کو 10,000 روپے دے دیے، یا آپ نے کسی طرح سے یا آپ نے اس کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لے لی. جی. یہ سب حسنات اور صدقات ایک دوسرے سے بہت قریب ہے. جی. یہ سب صدقہ ہے، یعنی اس سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قربانی بھی ہے اور کمپیشن بھی ہے. اگر آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہوتا تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے. یہ چیز آ جاتی ہے. جی بالکل صحیح فرمایا سر. تو وہی ایک اور وہی سوال ہے جو ریپیٹ میں ہے کہ صفائی جو ہے، صفائی کا خیال عید الاضحیٰ پہ نہیں رکھا جاتا ہے. لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، اور مسلم محلوں میں، خاص کر کے مسلم محلوں سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں میں گے؟ دیکھیے اس پر میں اس سے پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ انسان ہوتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلم بتاتے ہوئے، اور ایک مسلم کا عمل کرتے ہوئے جو آپ پر اخلاقی تقاضے آپ کا دین قائم کر رہا ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بالکل. میں کیونکہ عالم نہیں ہوں اس لیے فتویٰ نہیں دیتا. جی. لیکن میں بات کو یہاں چھوڑتا ہوں. یہ ذمہ داری ہے جی کہ آپ ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے. میں نے آپ کو بڑی اسپیشلی کہا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، میں نے لفظ استعمال کیا، یہ بدتمیزی ہے، یہ بد تہذیبی ہے، یہ حیوانیت ہے. بالکل. میں نے 3 لفظ استعمال کیے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مان لیجئے کچھ سر پھرے کسی اور سماج کے، اپنے سر پھرے پن سے کچھ غلط بدتمیزی کر رہے ہیں، بد تہذیبی کر رہے ہیں، تو لائسنس نہیں مل جاتا آپ کو. پورا سماج کو جنرلائز نہیں کر سکتے آپ. بالکل صحیح بات. اسی طریقے سے آپ مسلم سماج کو چند سرفروں کی وجہ سے جنرلائز نہیں کر سکتے. دونوں سماج اچھے سماج ہیں، لیکن دونوں سماجوں کے اندر گند موجود ہے، بد تہذیب لوگ موجود ہیں، بدتمیز لوگ موجود ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ انسان اور انسانیت سے کتنے قریب ہیں بھی یا نہیں ہیں. بالکل. یہ بات ایک سچی بات ہے. جی. دوسری بات یہ ہے، جو بزنس ہے، جو نان میٹ کی بزنس. اب ایک لفظ ہوتا ہے بیف. بیف میں وہ لفظ اس لیے استعمال کروں گا کہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ بتانا ضروری ہے. جی. بیف کا مطلب ہے بھینس. جی. بیف کا مطلب ہے بھینسا، بڑا جانور. ٹھیک ہوگی بات. بیف کا مطلب ہے چھوٹی بھینس جس کو کٹیا بولتے ہیں. جی. اگر وہ میل ہے تو اس کو کٹرا بولتے ہیں. یہ چاروں بیف. اس کے بعد میں بیل، بیف، بیجار، یہ سب بیف ہے. جی. اور جو گائے کا گوشت ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا ایک الگ سے ٹرم نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. لیکن بیف، گائے کا گوشت بھی بیف میں ہی آتا ہے. جی. ہم دنیا میں کتنا بیف ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ $35 بلین اینول فارن ایکسچینج ہمارا راشٹر ان ایکسپورٹ سے کماتا ہے. اور یہ جو ایکسپورٹرز ہیں، یہ ٹو دا ٹیون آف 95% پلس دے آر آل نان مسلمس. لیکن توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. جی جی جی. بٹ ایوری بڈی شوڈ نو واٹ دا فیکٹ از. دا فیکٹ آن گراؤنڈ از دس. یہ بات بھی مجھے یہاں پہ ریکارڈ پہ لانی ضروری تھی. اور 2025 میں ہمارا لکش ہے کہ ہم اپنے اس 35 بلین کو اور اوپر لے جائیں
اور ہم 5.30 گروتھ ریٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 2025 میں. یہ بات بھی میں آپ کو کہنا چاہتا تھا. اس لیے وہ لوگ جو اس ایشو کو کمیونل اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں. بلی، کیونکہ عید الاضحیٰ پہ بات کر رہا ہوں، بلی صرف اسلام میں نہیں ہے. جی یہ تو ہے. ہماری ویدک پرمپرا میں، ٹائم نہیں ہے ورنہ تو میں ایک آپ کو مثال دے کے بتاتا. جی جی ہماری اینشنٹ ویدک پرمپرا میں جانوروں کی قربانی ہوتی تھی. بالکل. دھیمے دھیمے وہ قربانی بہت سے سیکشنز کے اندر کم ہوئی ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی آپ یہ دیکھیے، آج کے ڈیٹ کے اندر بھی آپ لگائیے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں آپ کے، یہ بنگال ہے، آسام ہے، اڑیسہ ہے، جھارکھنڈ ہے، تریپورہ ہے، یہ ان تمام جگہوں پر بھینس کی قربانی، بھینس کی بلی کی جاتی ہے. جی. اور ہمارے ہاں تو ایک سسٹم ہے قربانی کا کہ وہ جو نس ہے، جس نس کو جیسے آپ کاٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد جانور کو جو ہے پھر وہ اس اثر سے باہر ہو جاتا ہے. جی. لیکن جو قربانی یہاں کی جاتی ہے اس طرح سے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اتنا بڑا اس کے سامنے بھالا سا ہوتا ہے اور اس کو ایسے پکڑ کے اس کو جانور کو لٹایا جاتا ہے، اس کی گردن پہ دھاڑ سے ہی مارا جاتا ہے، گردن نکل کے وہاں جاتی ہے. جی. میں اس پہ کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں، میں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا ہوں، میرا یہ ادھیکار چھیتر بھی نہیں ہے. بالکل. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بلی کی پرمپرا سناتن سماج میں کل بھی تھی، بلی کی پرمپرا آج بھی سناتن سماج کے اندر موجود ہے. بچیوں کی بھی بلی دی جاتی تھی، آج بھی کہیں کہیں دی جاتی ہے. جی. ستی پرتھا ہمارے یہاں تھی، اب ختم ہمارے یہاں بڑی حد تک کر دی گئی ہے، لیکن آج بھی ہریانہ، راجستھان وغیرہ میں یہ واقعات آج بھی ہم کو دیکھنے مل جاتے ہیں. تو بلی جو ہے قربانی کا کنسیپٹ، جی. وہاں بھی سناتن پرمپرا میں بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ جب بات قربانی کی آئے گی تو واٹ از ڈیئرسٹ آف دا ڈیئرسٹ ٹو یو، آپ کو سب سے زیادہ چیز پیاری ہو سکتی ہے، آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں. جی. تو یہ چیز ہے یہاں. اور آپ آئیے اس کے بعد آخری مثال آپ کو دے دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ. اب تھوڑا سا ہندوستان سے باہر چلتے ہیں. جی. تو جیسس کرائسٹ کو سولی پہ چڑھایا گیا، قربانی. تو قربانی جو چیز ہے جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جی. تو عید الاضحیٰ کا تہوار اور قربانی کا جو کنسیپٹ ہے یہ خالی ہمارے اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. اسلام کے اندر جو اس کا تصور ہے میں نے آپ کو پیش کیا، لیکن ہماری سناتن پرمپرا میں بھی ہمارے بہت سے ہندو بھائی جو ہیں اس پرمپرا کا آج بھی نرواہ کرتے ہیں اور ان کا پورا ادھیکار ہے، وہ پورا سمان کے ساتھ وہ جو کرتے ہیں وہ کریں. اس پر کسی کو بھی، نہ مجھے نہ کسی اور کو، کوئی ٹپڑی کرنے کی کوئی ضرورت ہے. اور آخر میں آپ کو کہوں کہ نیپال میں یہ جو بھینس کی قربانی ہے خاص طور سے سب سے زیادہ نیپال میں ہوتی ہے. 25 سے 30 لاکھ کم سے کم جی بھینسیں ان کی قربانی کی جاتی ہے. اور پھر اس گوشت کو کا کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے وہ پھکتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا، وہ ایک الگ پارٹ ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. بالکل صحیح. تو اس لیے ہم اپنی بات کو یہاں کلوز کرتے ہیں. آپ اپنا آخری سوال کر لیجیے گا. جی. کہ بنیادی بات جو نکل کر آتی ہے کہ ہم کسی بھی دھرم کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں. انسان کا نام جوسف ہو، کرتار سنگھ ہو، اس کا نام جو ہے آمنہ ہو، اس کا نام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرما تیاگی ہو، کچھ بھی نام ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن بنیادی طور سے ہم سب یہ انسانیت کا حصہ ہیں، ہم سب ایک معاشرہ ہیں، ہم سب ایک سماج ہیں. ہم سب کو ایک سماج کے طور پہ اپنے اندر صبر جو ہمیں ملا ہے اس کو لے کر کرنا چاہیے، شکر جو ہمیں ملا ہوا ہے اس کو لے کر کرنا چاہیے، اور سیکریفائز جو ہے وہ ہمیں اپنی ذات سے لے کے اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنے ادارے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری صحت کو اور ہم جو ہمارے ملک کو ضرورت پڑے تو ہماری جان بھی اس کے لیے ایسے ہونی چاہیے. یہ پیغام ہے اس کا. جی بہت اچھی بات کہی ہے کہ دھرم سے پہلے ہم انسان ہیں. انسان ہیں. بالکل، سب سے پہلے ہم انسان ہیں. تو وہی
سر میرا آخری سوال یہی تھا کہ آج کل جو ہے جیسے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید جو عام زبان میں کہا جاتا ہے، اس میں بکروں کو لے کے کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، مسلمانوں میں خاص طور سے یہ کرتے ہیں کہ محلے میں بکرا آتا ہے تو میرا بکرا اتنا مہنگا، کوئی کہتا ہے میرا بکرا اتنا تگڑا. تو یہ جو ایک جانور ہے، قربانی ذبح کرنے کے لیے جانور لاتے ہیں، اس کا شو آف کس حد تک ٹھیک ہے یا اس کا شو آف صحیح ہے؟ دین میں جس طریقے سے قربانی کا جو کہا گیا ہے، یہ اس کا طریقہ صحیح ہے؟ لیکن میں اگر مفتی ہوتا، جی علم تو ہے میرے پاس، جی لیکن میرے پاس سند نہیں ہے، اس لیے میں وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، صرف اپنی بات کہہ سکتا ہوں. کمپٹیشن عبادت میں، پہلی بنیادی بات سمجھیے، عبادت میں، پوجا میں کسی طرح کی ایگزیبیشن، ڈیمانسٹریشن، ڈسپلے، جی ان 3 چیزوں کی کوئی زمین نہیں ہے. نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے آپ، بالکل اپنے خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں. جی قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کسی کو دکھانے کے لیے کہ میں اب 10,000 کا بکرا لایا ہوں، تیرا بکرا 3,000 کا ہے. جی اگر آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہے تو معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قربانی یہ قبول نہیں ہو رہی ہے جس راستے کو آپ نے لیا ہے. بالکل کمپٹیشن کا شرعی حکم یہ ہے کہ جانور کی ایک مخصوص عمر ہونی چاہیے. ابھی میں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بہت سے جانور کی عمر ہے کہ بکرے کی کتنی ہوگی، اونٹ کی جی، کتنی وہ ہوگی، تو اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن جو بھی جانور آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں اس جانور کی جو شرائط ہیں، اس کو صحت مند ہونا چاہیے، اس کو لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو چست درست ہونا چاہیے، وہ بیمار نہیں لگنا چاہیے، ہے نا. اس کو آپ ہر طریقے سے چلا کر دیکھیے، آپ اس کو تب آپ مطمئن ہوں کہ یہ ایک پرفیکٹ جانور ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. جی بس اتنی شرائط ہیں. اگر وہ بکرا جو ہے 7,000 کا ہے اور 10,000 کا ہے تو اس کی بھی وہی قربانی ہے جو 7 لاکھ کی بکری کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو 7 لاکھ کا بکرا نہیں چاہیے. بالکل. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہالت. جی اور اس جہالت میں یہ پوری قوم جو ہے کا ایک بڑا حصہ جو ہے تو اس میں لگا ہوا ہے. جی اور یہ اس میں ذمہ داری اس والدین کی ہے، جی گھر والوں کی ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کی جو سوچ ہے یہ غلط ہے، اور ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، جس چیز پہ ہم نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، وہ ہمارے ضائع جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ جو آخری بات جس پہ آپ کو کلوز کرنا جی چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی جانور اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا جذبہ چاہیے. اور آپ کے جذبے کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت میں، آپ کے کردار میں اور آپ کے معاملات میں. بالکل. اگر ان 3 چیزوں میں وہ عکس نہیں آیا، وہ عکس کیا تھا جہاں سے آپ نے بات شروع کی؟ صبر، شکر اور قربانی. جس کو میں نے بیچ میں کہا کہ اگر جب تک آپ کے اندر سینس آف سیکریفائس نہیں ہوگا، سینس آف کمپنسیشن آپ آ ہی نہیں سکتا. تو سارے دھرم جتنے بھی ہمارے دھرم ہیں ان کا پالن ہمارے بھارت ورش میں ہوتا ہے. ہر دھرم کی موریلٹی، ہر دھرم کی سار بنیادی طور سے ایک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ہم کھلے دل سے، کھلے من سے ہم اسکرپچرس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہی بھاؤ ملے گا، اس کا وہی سار ملے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. ان باتوں نے نہ صرف قربانی کی اصل روح کو سمجھنے میں ہماری مدد کی، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ عید صرف رسم نہیں بلکہ یہ سال صبر اور اخلاص کا نام ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس گفتگو سے سبق حاصل کریں گے اور عید الاضحیٰ کو صرف جانور قربان کرنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنی خواہشات، انا اور نفرتوں کو بھی قربان کریں گے. اب دیجیے اجازت اور آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد.